اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف قرآن مجید کے سلسلے میں ہم آج 8ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ پارہ سورۃ الانعام کے آخری حصے اور سورۃ الاعراف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس پارے کا مضمون ہدایت، توحید اور انبیاء کی دعوت پر مشتمل ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا اصول بیان فرمایا کہ اگر انکار کرنے والوں کے پاس فرشتے آ جائیں، مردے زندہ ہو کر آ جائیں، ان کو ان کی مرضی کی نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ ہمیں یہاں پر یہ عقیدہ سمجھایا گیا، یہ اصول سمجھایا گیا کہ ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان کے پاس دل ہے، عقل ہے، لیکن ضد اور تکبر، گناہوں کی ضد اور تکبر انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہدایت انسان کو تب ملے گی جب وہ ضد ترک کرے گا اور تکبر چھوڑے گا اور ہدایت کی کوشش کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بارے میں ذکر کیا گیا کہ ہر نبی کے مقابلے میں دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ شیطان انسانوں اور جنات میں سے اپنے نمائندے کھڑے کرتا ہے جو خوشنما باتوں کے ذریعے سے، بڑی اچھی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں، جن کا کلام، جن کی گفتگو انسان کے دل کو بھا جاتی ہے، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، بہت عقل مندانہ لگتی ہے ان کی باتیں، لیکن در حقیقت وہ شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں اس بات پر دلیل دیتی ہے، اس بات کی تسلی دیتی ہے کہ مخالفت حق کی پہچان ہے۔ جہاں مخالفت نہیں ہوگی وہاں حق نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر دعوت حق میں، دین کی دعوت میں، اسلام پھیلانے میں، کسی کو دین کی بات بتانے میں اگر رکاوٹ آئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے سچا ہونے کی اور حق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ ہر نبی کے مقابلے میں دشمن ضرور کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اعتراضات ضرور کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے غلط تصورات کا رد کیا گیا۔ مشرکین مکہ جانوروں کو اور کھیتی کے بارے میں وہ اپنے خود ساختہ قوانین بناتے تھے۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ کچھ جانوروں کو بغیر دلیل کے وہ حرام کر دیتے، کچھ کو بتوں کے نام پر مخصوص کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دین میں، شریعت میں اپنی طرف سے قانون سازی کرنا یہ گمراہی ہے۔ لہٰذا جہاں بھی کوئی نئی قانون سازی کی جائے گی، کوئی نیا قانون بنایا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی احادیث کی روشنی میں بنایا جائے گا۔ اپنی طرف سے کوئی قانون سازی کرنا یہ گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشرکین مکہ کا عمل قرار دیا کہ وہ لوگ حلال اور حرام کا قانون اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور جانوروں کو بغیر دلیل کے کچھ کو حلال کر دیتے، کچھ کو حرام کر دیتے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر جامع اخلاقی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ اس میں شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے، محتاجی کے خوف سے، غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، بے حیائی سے بچو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں انصاف کرو اور صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ یہ جو چارٹر ہمیں ایک دیا گیا ہے 8ویں پارے کے اندر، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی اخلاق کا ایک مکمل چارٹر ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ اخلاقی قوانین دیے گئے، اخلاقیات سکھائی گئیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان فرمایا اور بتایا گیا کہ یہ کتاب نصیحت اور تنبیہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جو اس قرآن کی پیروی کرے گا اسے ہدایت مل جائے گی۔ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے۔ قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس پر عمل کر کے ہدایت ملے گی۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ لوگ صبح صبح اٹھیں اور اس کے کچھ حصے پڑھ لیں، کچھ آیات پڑھ لیں، ایک پارہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں اور سوچیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی۔ صرف اس مقصد کے لیے تو قرآن مجید کو نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن نازل کیا گیا عمل کے لیے، ہدایت کے لیے، پیروی کے لیے، اطاعت کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ لوگ اس پر عمل کریں۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ یہاں تکبر کی خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس نے، شیطان نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ تو مٹی سے افضل ہے، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ اس کی بات جھوٹ پر مبنی نہیں تھی لیکن تکبر تھا، حق کا انکار تھا، اور حق یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ سجدہ کرو، تو یہاں سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں پر انسان کو اپنا علم یا اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم بہانے بناتے ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو یہاں تکبر کی خطرناکی کو بیان کیا گیا کہ شیطان نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، اور پھر اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا، اور یوں انسان اور شیطان کی دشمنی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی، اور وہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، بڑا واضح دشمن ہے، بڑا تجربہ کار دشمن ہے، لاکھوں کروڑوں سال کا تجربہ ہے اس کے پاس گناہ کرنے کا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا۔ لہٰذا اس سے بچ کر رہو، اس کی چالوں سے بچ کر رہو، اس کے وسوسوں سے بچ کر رہو، اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس اور تقوی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس کی نعمت جو ہے یہ انسان کو عطا کی گئی، اور سب سے بہترین لباس جو ہے وہ لباس تقوی ہے، ایسا لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر مشتمل ہو، یعنی کہ ظاہری پردے کے ساتھ ساتھ، ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ انسان کی دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، روحانی پاکیزگی بھی ضروری ہے، اس کے دل اور دماغ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے کہ دل کی پاکیزگی ضروری ہے، تزکیہ نفس ضروری ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کی اقوام کا ذکر کیا گیا، ان کے کچھ جو ان پر عذابات آئے ان کا ذکر کیا گیا، اور ہمیں خلاصہ یہی دیا گیا کہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ظلم اور فساد سے بچو، لیکن قوموں نے انکار کیا اور آخر کار وہ عذاب کا شکار ہو گئیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اور ظلم اور فساد سے بچو، کسی کا حق نہ کھاؤ، حرام سے بچو۔ 8واں پارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اخلاقی زندگی دین کا بنیادی مطالبہ ہے، دین کا ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے دین کی کہ انسان کی اخلاقیات بہترین ہوں۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کافی نہیں ہے، بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ انسان کا رہن سہن، اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا اخلاق وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے بچ کر رہو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہے اور وہ توحید ہے، اس پر قائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔